بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو آر واچنگ مارننگ ود فضا. ناظرین، آج کا جو پہلا سیگمنٹ کا ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. سنیے گا، اس کو ڈسکس میں کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے یہ اتنا زیادہ ڈسکس نہیں ہوتا. اس میں بہت ساری کنفیوژنز ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے. کسی کو صحیح نالج جو ہے نا وہ صحیح دیکھنے کو نہیں ملی. اچھا، میں نے یہ ٹاپک اس لیے بھی رکھا کہ سب کو اس چیز کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے. یہ ٹاپک سنیے گا، ٹرانسجینڈرز جو خواجہ سرا حضرات ہیں اور ٹرانسجینڈر حضرات ہیں، ان کے بیسکلی کیا رائٹس ہیں اسلام میں، ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، ان کی حیثیت کے بارے میں، ان کی پہچان کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. کیا کوئی ٹرانسجینڈر یا خواجہ سرا اسلامی نقطہ نظر سے یہ انتخاب کر سکتا ہے خود کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے؟ یہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں کیا ان کو وہ کس طریقے سے مل سکتے ہیں، اور اسلام اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ اور اگر میں بات کروں کہ خواجہ سرا حضرات کا جو مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کی جو تذلیل کی جاتی ہے وہ بہت بری طریقے سے کی جاتی ہے، ان لوگوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اور پھر تعلیم، روزگار، صحت کی سہولیات، فیملی، یہ سب کچھ، ان کا مرنا جینا کھانا پینا سب کچھ، ان چیزوں کے بارے میں اتنی اوتھینٹک انفارمیشنز نہیں ہیں. آج اسلام کی روشنی میں ہم پوچھیں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو صحیح ہیں. پیر طارق شریف زادہ صاحب، ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ سے آج ہم مدعو کریں گے اور یہ سارے سوال پوچھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بتائیے گا. سب سے پہلے تو اس کا ہم فرق بتا دیتے ہیں لوگوں کو. آدھے لوگوں کو جو ہے نا یہ سمجھ نہیں ہے کہ ٹرانسجینڈر اور خواجہ سرا جو ہے، ٹھیک ہے، یہ دو الگ نظریے سے دیکھے جاتے ہیں دونوں، کیونکہ خواجہ سرا الگ ہے، ٹرانسجینڈر وہ. تو یہ آپ تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں پھر آگے چلتے ہیں. بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ. یقیناً اس سے زیادہ اہم سبجیکٹ جو ہے، یہ بہت ہی جو نگلیکٹ کیے جانے والے سبجیکٹس ہیں ان میں سے ایک سبجیکٹ ہے. اس پر بہت تفصیل سے بات ہونی چاہیے. اس سے پہلے کہ میں اس پر بات کروں، میں یہ چاہوں گا کہ آن ایئر جو ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ 30 رمضان المبارک کی آخری ٹرانسمیشن کے بعد آج ہم اکٹھے بیٹھ رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی اس خوشی میں شریک ہوں اور اس کا اظہار کروں، آپ کو مبارکباد پیش کروں آپ کی زندگی کے نئے سفر پہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری برکتوں کا ذریعہ فرمائے اس نکاح کو، اس رشتے کو، اور وہ جو ساری راحتیں، سکون اور آسائشیں اس رشتے کے ساتھ اللہ نے وابستہ کر رکھی ہیں. بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ ساری نعمتیں جو اس ایک رشتے کے ساتھ اللہ نے مخصوص کر رکھی ہیں، وہ منفرد آسانیاں، وہ راحتیں آپ کی زندگی کا حصہ بنیں. یہ رشتہ آپ کی ایمان میں تقویت کا ذریعہ بنے، اور آپ کیونکہ بہت سارے لوگوں کے لیے خیر کا استعارہ ہیں، رول ماڈل ہیں. بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں آپ سے بہت سارا خیر سمیٹتے ہیں، ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ویسا زندگی کے اندر خوبصورتیوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے ایک بہت اچھی روایت کا دوبارہ سے جو ہے وہ احیاء کی ہے. اللہ آپ کو بہت برکت دیں، بہت ساری نیک دعائیں اور تمنائیں. اور یہ نکاح تو خود اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ سرکار ختمی مرتبت سے جن 5 چیزوں کے بارے میں ہم تک بشارت پہنچی نا، کہ ان کی اتنی قوت اور اللہ کی نظر میں اتنی قدر و منزلت ہے کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے نا، تو ایک چند لمحوں کا یہ عمل نکاح کا اختیار کرنا اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہے کہ اللہ اس کی خوشی میں اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کو درمیان میں رکھتے ہوئے، اس کے فرامین کو ذہن میں تصور میں لاتے ہوئے کسی بندے کو اللہ کی رضا کے لیے اس نیت سے قبول کرتا ہے کہ یہ میری ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے. اس نیت سے صرف اتنا سا سوچنا ہے، اس کو دل میں راسخ کرنا ہے، اور پھر جو شخص بندہ نکاح کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کے لیے منفرد عزت کا ذریعہ ہے. اور میں تو اکثر یہ اپنے سامعین و ناظرین کو اس خیر میں شریک کرتا ہوں کہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نکاح تو نکاح ہے. خود نکاح کی تقریب میں شریک ہونا اتنا اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے کہ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کے مجلس میں ایک شخص آیا اور اس نے اپنی کسی مصیبت پریشانی کا تذکرہ کیا. پھر دوسری مرتبہ آیا، پھر آپ نے کچھ اس کو پڑھنے کے لیے دیا. پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری پریشانی ختم نہیں ہو رہی تو نکاح اختیار کرو، نکاح کرو. اس نے کہا جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کو کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اب میری ترجیحات میں نکاح کرنا جو ہے وہ نہیں ہے، میرے بس میں نہیں. آپ مسکرائے اور آپ نے کہا کہ اگر خود نکاح نہیں کر سکتے تو پھر کسی نکاح کی تقریب کا حصہ بنو. کیوں؟ اس لیے کہ اس تقریب میں اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اس مجلس کے لوگوں پر، اس کے شرکاء پر.
گویا جو نکاح کی حوصلہ افزائی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ اتنے مقبول ہیں اور وہ مجلس اتنی پسندیدہ ہے کہ اس مجلس میں جب خیر و برکت کے لیے دعا کی جاتی ہے، ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں میں جو شخص اللہ کے سامنے اپنی جو عرضی پیش کرتا ہے نا، نکاح کی خوشی میں اللہ فرمان رحمت جاری کر دیتا ہے، کسی شخص کی نکاح کی مجلس میں کی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس لیے یہ میرا ذاتی مشاہدہ بھی ہے اور تجربہ بھی ہے، اور میں اپنے سامعین اور ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ جب ہم اپنے فیملی میں، اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب میں نکاح کی مجلس میں شریک ہوں تو ہم عمومی طور پر اس کو ایک رسم کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں، ایک فنکشن اور ایک تقریب کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر یہ جو خیر اور برکت کا پہلو ہے نا، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ خاص وہ لمحات جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں آج سے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اسے اللہ کی رحمت کا جو ہے نا وہ خزانہ سمجھنا ہے، اور اس پر یقین رکھتے ہوئے کہ اس وقت اللہ محبت بڑی شفقت بھری نگاہ کے ساتھ مجھے دیکھ رہا ہے، میری دعائیں سننے کو تیار ہے اور ان پر فرمان جاری کرنے کو تیار ہے، اس لمحے سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی دعائیں، اپنی عرضیاں، اپنی خواہشیں اللہ کی بارگاہ میں رکھیں۔ یقین مانیں بہت چند گنتی کے دنوں میں آپ کو جو ہے اس پر خیر منتقل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ماشاءاللہ۔ ویسے آپ عمرے سے آئے ہیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ چاند رات میں آخری ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد یہ عمرے پہ نکل گئے تھے، اور ادھر واپس جب آئے تو خیر والی خبر اور خیر والی مبارک آپ نے مجھے اور میں نے آپ کو دی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور وہاں پر بھی آپ کے لیے دعائیں کیجیے، ہم نے میں مس کر کے کال ورنہ بالکل ایسے ہی۔ اب یہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے یہ بھی بڑا اس معنوں میں عام ہے کہ معاشرے کے اندر جن چند عنوانات پر نہ جانے کیوں ہم بات کرتے نہیں ہیں، یا بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، یا شاید اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور یہ نیگلیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کے اہم پلیٹ فارمز پر ان موضوعات کو زیر بحث لانا خیر کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ہم سب کو یہ علم ہونا چاہیے۔ عمومی طور پر ویسٹ میں جب ہم جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، تو ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے، جو زندگی کا اتنا مکمل نظام حیات عطا کرتا ہے، خواجہ سراؤں کے حوالے سے ہمیں کچھ رہنمائی نظر نہیں آتی۔ تو یہ بنیادی طور پر اعتراض کہیں یا سوال کہیں یا ایک خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے، یہ بنیادی طور پر کم علمی کی وجہ سے آتا ہے۔ یعنی جو لوگ دین کو اور سرکار دو عالم کی زندگی سے مکمل طور پہ آگاہ نہیں ہیں، اور شاید یہ محراب و منبر کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ اس خوبصورتی کو بھی لوگوں تک منتقل کرتے اور ان کی اہمیت جو بیان کرتے۔ خواجہ سرا کا اگر ظاہری طور پر الگ سے ایک ڈومین قائم کر کے اس کے حقوق اگر نہیں بھی بیان کیے گئے نا، تو بطور سرکار دو عالم کی اپنی زندگی سے ہم تک یہ خیر منتقل ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ بنیادی انسانی حقوق جو وہ ان کو عطا کیے گئے، بلکہ کئی مقامات پر عام لوگوں کی نسبت ان کے لیے زیادہ آسانی جو ہے اس کا اہتمام کرتے ہوئے سرکار دو عالم نظر آتے ہیں۔ یعنی تاریخ میں کون ہے جو اصحاب رسول کے ساتھ حضور کی محبت پر شاہد ہو، جانتا ہو، اور اسے یہ علم نہ ہو کہ حضرت ابو رافع جیسے اور مغیرہ جیسے لوگ جو ہیں، جو اس زمانے کے خواجہ سرا تھے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ خدام میں شامل تھے، یعنی خدمت کے لیے حضور نے ان کو قبول فرمایا۔ اچھا، میں ایک بریک لیتی ہوں، اس کے بعد جب واپس آؤں گی تو پہلے مجھے اس کا فرق بھی آپ ذرا بتا دیجیے گا دیکھنے والوں کو، کیونکہ خواجہ سرا کے بارے میں جو ہے وہ جو تصدیق کی جا رہی ہوتی ہے، مگر یہ ٹرانسجینڈر جو ہے، کیا یہ وہی لوگ ہیں یا کوئی اور ہیں؟ بریک کے بعد ویلکم بیک۔ اچھا، ہم بات کر رہے ہیں خواجہ سرا اور ٹرانسجینڈر کے بارے میں، ان کا فرق بھی ذرا بیان یہ بہت اہم ہے، اور جب تک ہم اسے نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم حقیقی معنوں میں جو دین کا تقاضا ان لوگوں کے حوالے سے ہے اس تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے۔ خواجہ سرا وہ ہوتا ہے عرفیت میں جس کے ہاں پیدائشی طور پر یہ اسے آپ ایک نقص کہہ لیں یا ایک عارضہ کہہ لیں، یہ موجود ہوتا ہے۔ یعنی جو پیدائشی طور پر براہ راست مرد یا عورت کی تقسیم میں نہیں آتا، یعنی نہ وہ مردوں کی ڈومین میں آتا ہے نہ عورتوں کی ڈومین میں آتا ہے، اسے ہم خواجہ سرا کہتے ہیں۔ اور جو شخص زندگی میں آگے چل کر اپنی چوائس کے ساتھ اپنے آپ کو خواجہ سرا کا ایک روپ دھار لیتا ہے اور ایک درجہ آگے جا کر گویا بائی چوائس خواجہ سرا نہ ہونے کے باوجود خواجہ سرا اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہا ہوتا ہے، اس سے ہم ٹرانسجینڈر کی کیٹیگری میں لیتے ہیں۔ عمومی طور پر جو خود بنتا ہے بائی چوائس، جو یعنی یوں سمجھ لیں کہ جسے اللہ نے خواجہ سرا بنا کے بھیجا ہے، اس کے لیے تو بہت سارے حقوق اور حوصلہ افزائی پائی جاتی ہے، ان کی خبر گیری، ان کا اہتمام سرکار دو عالم کے ہاں پایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل جو آدمی زندگی کی دوڑ میں اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے تقاضوں، اس کے چیلنجز کو ایڈریس نہیں کر سکتا، اور ایک آسانی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک لبادہ گویا اوڑھ لیتا ہے،
اس کی دین کیونکہ وہ ایک اصل کی نفی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جو اللہ نے اس کو بنایا اس سے ہٹ کے وہ کچھ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، تو یہ کیونکہ ایک پورے معاشرے کے ساتھ دھوکہ ہے۔ آپ تصور کیجئے نا کہ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی ہم اس کو اس کی چوائس دے رہے ہیں، لیکن سوال یہ کرنے یعنی اس کو ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ایک مرد ہے جو طبعی طور پر اللہ نے اس کو مردانہ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، اور وہ زندگی کے تقاضے اور اس کی جنگ نہیں لڑ سکتا، اور وہ اپنے آپ کو ایک ٹرانسجنڈر کے روپ میں جو ہے وہ لے آتا ہے معاشرے کے اندر، ظاہری لباس، وضع قطع، میک اپ، اپنا حلیہ اس طرح کا بنا لیتا ہے، اور پھر اسے اس معاشرے کے اندر وہ جو خواتین والے سارے حقوق ہیں وہ اس کو آسان، اور وہ ساری آسانیاں اور وہ ساری جو انفرادیت ہے وہ اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے، تو معاشرے میں کتنا بڑا بگاڑ اس سے پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو بنیادی باتیں اللہ رب العزت نے جب بھی انسان کو تخلیق کیا، قرآن حکیم بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس نے مرد اور عورت کی تقسیم کے ساتھ انسانوں کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ یا اپنی صلاحیت میں مرد ہوگا یا عورت ہوگا، یا وہ اس کی طبیعت اور مزاج اور اس کی صلاحیتیں مردوں کے زیادہ قریب ہوں گی یا کسی درجے پر عورتوں کے زیادہ قریب ہوں گی۔ مگر یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو، انسان کو جوڑوں میں اتارا ہے، جوڑوں کی شکل میں اتارا ہے، تو پھر اگر ایک عورت کا جوڑا مرد ہے اور مرد کا جوڑا اگر عورت کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور ان کو ایسے جوڑوں کی شکل میں اتارا ہے، تو پھر جو خواجہ سرا ہیں ان کا جوڑا کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو خواجہ سرا ہے نا، میں جو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، دین رحمت کے ہاں تو خواجہ سرا کی الگ کیٹیگری موجود ہی نہیں ہے، وہ اس کو یا مردوں کی کیٹیگری میں لیتا ہے یا عورتوں کی کیٹیگری میں لیتا ہے، اور آج کی جدید سائنس بھی یہ بات کہتی ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو خواجہ سرا کلیم کرتا ہے، یا ہر وہ شخص جسے معاشرہ خواجہ سرا تصور کرتا ہے، اس کے اندر کسی درجے کا ایک ٹلٹ موجود ہوتا ہے، اس کی ایک ترجیح ہوتی ہے، یا وہ مزاجن مردانہ صلاحیتوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے، یا اپنی مزاج اور فطرت میں اپنی ساخت میں خواتین کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اس کے پاس چوائس ہوتی ہے، یا تو عورت بن سکتا ہے، وہ مرد بن سکتا ہے۔ یہ پوری دیانتداری کے ساتھ جو اس کے ماہر لوگ ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے۔ عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں جی علماء سے اس پر پوچھیں، بھائی یہ ایک طبی مہارت کا کام ہے، یہ جو پوری دیانتداری کے ساتھ جو اس شعبے کا ماہر آدمی ہے، جو انسانی ساخت کی بنیاد پر اس کا آج کل تو سائنس نے اس کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ یہ چند منٹ میں ایک ماہر ڈاکٹر جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ خواجہ سرا جسے ہم تصور کر رہے ہیں، اس کے مزاج میں اور اس کی ساخت میں مردوں کے زیادہ قریب ہے یا خواتین کے زیادہ قریب ہے۔ اسلامی نقطہ نظر میں کیا ایک خواجہ سرا یہ چیز کو، اس کا فیصلہ کر سکتا ہے، جو مطلب ایک ٹرانسجینڈر وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں جو ہوں اس کو اور عورت والی سائڈ پہ جانا ہے یا مرد والی سائڈ پہ جانا ہے؟ جی ہاں، اس کی ظاہری ساخت پر جو ماہر ہے وہ رائے دیتے ہوئے اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ اس کو خاتون کے طور پر کنسیڈر کرنا ہے یا مرد کے طور پر۔ یہ بات میں اس لیے ذرا وضاحت سے بیان کر رہا ہوں کہ عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے نا کہ اسلام نے ان کے کوئی حقوق نہیں رکھے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اسلام کیوں ڈے ون پہ ہی ڈیفرینشیٹ کر دیتا ہے کہ اسے مرد کے طور پر ڈیل کرنا شروع کریں یا عورت۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے مردوں کی مشقت پہ لگا دیں یا عورتوں والے کام پابند کر دیں اس کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ اس کو بطور مرد عزت دینا شروع کرے یا بطور عورت عزت دینا شروع کرے، اور یہ یہاں تک نہیں رہتا حتیٰ کہ بعد کی جو وراثت کے مسائل ہیں، باقی معاملات ہیں، ان میں بھی تاکہ اس کی کہیں حق تلفی ہوتی ہوئی نظر نہ آئے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ جو خواجہ سراؤں کا ہے، انہیں گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، اور پھر والدین کے مر جانے کے بعد بھی کیونکہ انہیں نہ مردوں میں شمار کیا جا رہا ہوتا ہے نہ عورتوں میں، اس لیے ان کا وراثت میں حصہ جو ہے اس کا کوئی تصور ہی قائم نہیں ہوتا۔ دین رحمت نے اس کا بڑا اہتمام کیا اور بڑا اس پر ہمیں پابند کیا ہے کہ انہیں بھی بطور انسان تصور کرتے ہوئے اس خون رشتے کے تقاضے میں مرد کے طور پر، اگر اس کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ مرد کے زیادہ قریب ہے تو اسے مرد کے طور پر یعنی بطور بیٹا شمار کیا جائے گا، اور اگر اس کے اندر نسوانی صلاحیت زیادہ پائی جاتی ہے، اس کی طرف اس کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے، تو بطور بیٹی اس کو تصور کیا جائے گا، اور بیٹے اور بیٹی کے طور پر جیسے باقی بیٹے اور بیٹیوں کو حقوق ملتے ہیں وراثت کے اندر، خاندانی نظم کے اندر، وہ سارے حقوق ان کو بھی حاصل ہوں گے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات تھوڑا سا میں کرنا چاہیے تھی کہ اس ٹائم پہ یہ جو خواجہ سرا ہوتے تھے تو ان کو کس طریقے سے ڈیل کیا جاتا تھا؟ ہوتے تھے کون کون تھے؟ کیا رویہ رکھا جاتا تھا؟ یہ بڑا اہم اور دلچسپ سوال، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں ہمارے لیے ایک ہدایت اور رہنمائی آ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے زمانے کے
جو خواجہ سرا ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ سرکار دو عالم کی پاکیزہ مجلس کے اندر جن لوگوں کا احوال ہم تک سیرت نگاروں نے منتقل کیا، ان میں بہت سارے خدام کے ساتھ ساتھ یعنی ہر صحابی رسول کی یہ خواہش تھی کہ وہ حضور کی خدمت پر معمور ہو، حضور کی زندگی میں ایک خدمتگار کے طور پر اپنی خدمت، اپنا وقت، اپنے وسائل پیش کر سکے۔ چند لوگوں کو، خوش نصیب لوگوں کو یہ جو ہے وہ سرکار دو عالم سے اجازت ملتی اور وہ حضور کی خدمت میں شامل ہو جاتے، جیسے حضرت انس بن مالک ہے، حضرت بلال حبشی اور بہت سارے اور صحابی، اصحاب صفہ میں سے بھی۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ان چند افراد میں سے دو خوش نصیب لوگ وہ ہیں، حضرت مغیرہ اور حضرت ابو رافع، جو خواجہ سرا تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ ظاہر سفر کی مشقت ہے تو آپ یہ مشقت برداشت نہیں کر سکیں گے۔ حضور نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی دعاؤں میں کثرت کرنا شروع کر دی اور گریہ کرنا شروع کر دی، گویا ان کو اس بات کا دکھ ہونا شروع ہو گیا کہ ہم اپنی جسمانی ساخت کی وجہ سے اس طرح جنگجو نہیں ہیں، بہادر نہیں ہیں، اس طرح وہ نہیں ہے کہ حضور کی خدمت کے لیے منتخب کیے جائیں۔ حضور نے ان کی ایسی عزت افزائی فرمائی، انفرادی کرم کرتے ہوئے انہیں بھی اپنے خدام میں شامل کر لیا، اور پھر تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس حد تک حضور ان کا خیال رکھتے کہ جب اصحاب صفہ کے لیے کوئی چیز آتی نا کھانے پینے کے لیے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پہل فرماتے، پہلے ان کے لیے کھانا جو ہے یا جو چیز آتی، کھجور آتی، کوئی تحفہ آتا تو اس میں سے ان کو عطا کرتے، ایک بات۔ اور دوسرا، یہاں تک حضور ان کی نفسیات کا خیال کرتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور سواری پر سامان باندھا جا رہا ہے، اور ایک حضرت ابو رافع جو ہیں جو خواجہ سرا ہیں، ان سے وہ سامان نہیں اٹھایا جا رہا اپنی جسمانی ساخت کی بنیاد پر، اور باقی اصحاب جو ہیں ان کے چہرے پر مسکراہٹ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب میں ذرا اپنے ماحول کے حساب سے سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ گویا انہوں نے ان کی اس کیفیت، ان کی مجبوری سے حظ اٹھانا شروع کر دیا، لطف اندوز ہونا شروع ہو گئے، انجوائے کرنا شروع ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کاشانہ رحمت سے باہر آئے، حضور نے یہ منظرنامہ دیکھا کہ وہ میرا جو ایک محبت کرنے والا ہے وہ اپنے یعنی جسمانی ساخت کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، وہ سامان سواری پر نہیں رکھ پا رہا، اور اصحاب رسول اس کی مدد نہیں کر رہے بلکہ مسکرا رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال آنا شروع ہو گیا اور حضور غضبناک ہوئے اور باہر آئے، اور حضور خود ان کے ساتھ، اس صحابی کے ساتھ مل کے اس سامان کو اوپر رکھتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے ان کی مدد کرنے میں 2 گنا اجر رکھا ہے۔ ایک ہم بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں، دیکھتے رہیے مارننگ وتھ فضا۔ اوکے، آج ہم خواجہ سرا اور ٹرانسجنڈر کے حوالے سے جو ہے نا بات کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے ناظرین کہ جیسی ماں باپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا بچہ اس طرح کا ہے تو گویا یا تو اس کو وہ گھر سے نکال دیتے ہیں یا پھر بچپن میں کسی کو دے دیتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، کوئی دیکھ نہ سکے۔ جو خواجہ سرا کمیونٹی ہوتی ہے نا، ان کو بلاتے ہیں اور ان کو بلا کے تو اس بچے کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، پالتے بھی نہیں ہیں۔ اب ان لوگوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اسلام کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ بہت اچھا اور چپتا ہوا بڑا سچا سوال ہے۔ اس معاشرے کے اندر ہر خواجہ سرا کی جب ہم کہانی جاننے لگتے ہیں تو اس کے پیچھے جو دکھ کا پہلا احساس ہے نا وہ یہی ہے، یعنی آپ تصور کریں وہ گھرانہ اور وہ رشتے جن پر ہمیں سب سے زیادہ مان ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی مصیبت، مشکل، امتحان آئے گی تو یہ ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا المیہ ہے کہ ہماری اس کمیونٹی کو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ڈس اون کرنے کا احساس جو ہے وہ ملتا ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ لوگوں کے ہاں جب کوئی معذور بچہ، اسپیشل بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی تو رکھ لیتے ہیں نا، اور اسے ہم اپنی اللہ کی طرف سے رحمت سمجھ کر اسے رکھتے ہیں کہ جس کی ہونے سے برکت آئے گی، دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ یہ ایک اسپیشل بچہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خواجہ سرا ہے یہ بھی گھروں کے لیے ایک اللہ کی طرف سے نعمت کا، رحمت کا، برکت کا ایک استعارہ ہوتے ہیں، اور خدا را والدین اس بات کو سمجھیں اس بچے کے پیدا ہونے میں نہ کسی ماں کا کوئی قصور ہے نہ کسی باپ کا کوئی قصور ہے، بے شک۔ اور آج خود اگر دیانتداری سے سمجھا جائے تو یہ کوئی عیب یا قصور والی بات ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی تقسیم اور ترتیب ہے۔ آپ تصور کریں وہ ہمارے معاشرے میں دیکھیں نا سر، یہ بھی ہے نا کہ نعوذ باللہ کوئی عورت بیمار ہو جائے یا کوئی مرد بیمار ہو جائے تو رشتہ دار محلے والے کہنا شروع کرتے ہیں پتہ نہیں کتنے گناہ گار ہیں یہ لوگ کہ ایسے ان کو بیماری ہو گئی، کینسر تک کی بیماری پہ لوگ اس طرح سے کوستے ہیں۔ نہ کہ اگر یہ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے جو خواجہ سرا ہے یا اس طرح سے ہے تو پھر وہ تو ان کو بولتے ہیں پتہ نہیں عذابی عورت ہے، عذابی مرد ہے، ان کو ایسی اولاد نصیب ہو، استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، ان کو تو ان کے گھر تو خواجہ سرا پیدا ہوا ہے۔
سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا اور زیادہ دیر تک بیمار رہتا تو اس کے افراد خانہ بجائے اس کی عیادت کرنے کے، تیمارداری کرنے کے، اسے بستی سے باہر چھوڑ آتے اور کہتے کہ اس نے اپنے خداؤں کو ناراض کر دیا ہے تو اس کا عذاب جو ہے اس میں سے کوئی ہمارا حصہ نہ نکل آئے، ہم پہ بھی عذاب نہ آ جائے۔ اس معاشرے میں جہاں لوگ ذرا سی بیماری پر اس طرح کا رویہ رکھتے تھے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمارداری کے لیے خود جانا شروع کیا اور مریضوں سے اپنے حق میں دعا کروانا شروع کی۔ یعنی یہ کتنا رویہ، یعنی دیکھیں کیسا شفٹ ہے۔ گویا ہم تک یہ پیغام پہنچا، حضور نے فرمایا جو شخص جتنی دیر تک تکلیف میں رہتا ہے نا اتنی دیر تک اللہ کے قرب میں رہتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ آقا کریم نے اصحاب کو تربیت دی کہ آپ نے بیمار سے دعا کے لیے کہنا ہے بجائے اس کے کہ اسے کسی عذاب کا شکار تصور کریں۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی وہ کم و بیش وہی ساری علتیں، وہ بیماریاں آ چکی ہیں، ذہنی طور پر ہم اتنے ہی مریض ہو چکے ہیں جتنا اس معاشرے کے افراد مریض تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا ظلم جو ہے نا، یہ ایک عجیب اس معاشرے کا المیہ ہے کہ پہلا ظلم جو خواجہ سراؤں کے ساتھ ہوتا ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے رشتوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر آج والدین معاشرے کے اندر ایک درجہ آگے بڑھ کر اس کمپلیکس سے باہر نکلیں اور انہیں اپنی اولاد کے طور پر اون کرنا شروع کر دیں تو 90% ان کے مسائل خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو رویہ ہے نا کہ ہم اپنے یعنی اسپیشل بچے کا احوال بیان کر کے تو معاشرے سے عزت سمیٹ رہے ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیوں ہمارے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے گھر میں ایک خواجہ سرا کی پیدائش ہوگی ہے تو یہ عیب کے طور پر شمار کیا جائے گا۔ آپ یہ ڈسکریمنیشن قائم ہی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہی نہیں۔ اور یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ دین کے طالب علم کے طور پر یہ بات اپنے سارے سننے اور دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ سے آپ کی صحت مند اولاد کے بارے میں اس کی تربیت کے حوالے سے، اس کے حقوق پورے کرنے کے حوالے سے جواب دہی ہونی ہے نا، سوال کیا جانا ہے، اس وقت تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے حرمت اور قربت کے رشتوں کے بارے میں ان کے حقوق کے حوالے سے اللہ کے سامنے اپنا معاملہ جو ہے وہ پیش نہ کر دیں۔ بالکل اسی طرح یہ بچے جو ہمارے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں ان کے حقوق پر بھی اللہ کے سامنے ہم نے جواب دہ ہونا، اور ہم سے پوچھا جانا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی ایک حکمت کے ساتھ، ایک مصلحت کے ساتھ ایک بچے کو ایک خاص انداز میں، خاص نہج پہ پیدا کیا تھا، آپ کی دوہری ذمہ داری تھی اس کے اوپر۔ تصور کریں ایک بڑی اہم بات، وہ دین جو یہ کہتا ہے کہ جب بچہ بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا نا، اپنی تکلیف درد بیان نہیں کر سکتا، اور ماں باپ اس کی بالخصوص ماں کے بارے میں ہے کہ وہ اس کی اس تکلیف کو جاننے میں جو مشقت اٹھاتے ہیں کہ نہ جانے یہ جو رو رہا ہے اس کے پیٹ میں درد ہے یا آنکھ میں درد ہے یا سر میں درد ہے، اس کو جاننے میں جو مشقت سے ماں گزرتی ہے نا، اللہ اس پر بھی منفرد اجر کا وعدہ کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی میں ایک اچھی اور نئی روایت قائم کرنے کے لیے آپ اپنے ان اسپیشل بچوں کو، میں نے اسپیشل بچے ہی کہوں گا، ان خواجہ سرا بچوں کو آپ اون کریں اور ان کی معاشرے کے اندر ایک عزت اور وقار کو بحال کریں، اپنے نارمل بچوں کی طرح ان کو پیش کریں، اپنے اسپیشل بچوں کی طرح سوسائٹی کے اندر ان کو پیش کرنا شروع کریں، اس پر آپ کو اللہ کی طرف سے منفرد اجر جو ہے وہ نہ پہنچے۔ یہ ہمارے رویوں کا مسئلہ ہے اور ہم نے کچھ خاص طرح کے ٹیبوز اپنے اوپر جو ہے وہ نافذ کر رکھے ہیں۔ یہ جو ڈانس، مجرا، یہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے خواجہ سرا، اس پر کیا اجازت ہے، کیا نہیں ہے، کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ تو وہ سارے معاملات ہیں جن پر دین کسی بھی انسان کے لیے جو ہے نا وہ رعایت نہیں عطا کرتا، نہ مردوں کے لیے، یعنی جتنا مردوں کے لیے ناپسندیدہ شمار ہوتا ہے جتنا عورتوں کے لیے اتنا ہی خواجہ سراؤں کے لیے۔ اب ہوتا کیوں ہے؟ ان کے تو زیادہ ہے نا یہ پارٹیز اور یہ ڈانس، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو سماجی اس کی وجہ ہے، میں سمجھتا ہوں سماجی وجہ کیا ہے؟ ایک لڑکا یا لڑکی جو صحت مند ہیں انہیں معاشرے کے اندر تفریح کے، اپنے اظہار کے کئی ذرائع میسر آتے ہیں، وہ کئی حوالوں سے اپنی خوشی کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، دکھ کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، کتھارسس بھی کر سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دم ان کے بارے میں ایک منفی پروپیگنڈا کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے یہ حقیقت بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ ان کے پاس کیونکہ والدین جیسا اور گھر جیسا اور گھرانے جیسا خوبصورت نظام جو ہے جب وہ ڈسون کر دیتا ہے اور ساری زندگی آپ دروازے سے باہر نکلتا ہے وہ اسپیشل بچہ جو ہے نا جسے ہم خواجہ سرا کہتے ہیں، جب وہ اپنے خواجہ سرا اپنے گرو کے گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ ایک خاص نظروں سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے معاشرے کے اندر، ایک خاص طرح کی جسے کہتے ہیں نا ذلت آمیز نظروں سے اس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اس کا تمسخر اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ عین اس حالت میں جس نے اتنے مسلسل برس جو ہیں وہ ایک نفرت میں گزارے ہوں، آئسولیشن میں گزارے ہوں، پھر
وہ اپنی ایک کمیونٹی کے اندر اپنی زندگی آباد کر لیتا ہے اور اسی میں اپنی عافیت محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک طبقہ تو ان میں وہ ہے کہ جو اپنے اس کتھارسس کے لیے خوشیوں کا اہتمام کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتا ہے. میں اس کی کوئی ایڈوکیسی نہیں کر رہا، نہ میں اس کا دفاع کر رہا ہوں، یقیناً وہ بھی ایک ناپسندیدہ عمل ہے. لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جسے معاشرے کے اندر عام زندگی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اس کے معاشی مسائل ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں، گھر چلانے کے حوالے سے، خود اپنی ذات کو مینٹین کرنے کے حوالے سے، اس کا کھانا پینا ہے، اس کا پہننا ہے، اس کا رہنا ہے، اس کی بیماری ہے، دوائی ہے، وہ چیزیں جب وہ خود پوری نہیں کر پا رہا ہوتا اور معاشرہ اس کے لیے کوئی گنجائش پیدا نہیں کرتا کہ وہ رزق کے وسائل حاصل کر سکے، وہ اس کو اپنے یہاں ملازمت پہ رکھا جا سکے، اس کے لیے کوئی سورس ایسا بنایا جا سکے، نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر ایک آسان راستہ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک انفیئر مین استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہاں سے جو میرے اور آپ کے لیے شاید ایک انٹرٹینمنٹ کا سورس ہو لیکن ان کے لیے وہ ایک روزی روٹی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور پھر اس میں بھی وہ دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے اگر وہ ایک ناپسندیدہ اور انتہائی غیر اخلاقی درجے پر چلے جائیں تو وسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں، زیادہ تھوڑے وقت میں زیادہ پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور معاشرے میں وہ دیکھتے ہیں کہ جو بالکل 100% صحت مند لوگ ہیں وہ بھی جائز اور ناجائز ہر ذریعے سے دولت کمانے کو ہی کامیابی سمجھ رہے ہیں، تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ عام صحت مند آدمی جو کئی اور صحت مند ذرائع سے پیسہ کما سکتا ہے وہ بھی انفیئر مین سے پیسہ کما رہا ہے، کسی کی حق تلفی کر کے، کسی کے ساتھ ظلم کر کے پیسہ کما رہا ہے. تو میں اپنی ذات پہ صرف ظلم کر رہا ہوں. میں نے کئی خواجہ سرا جو مجھ تک پہنچتے اور میں ان سے جب پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ اس کو کیوں نہیں چھوڑتے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت باوسائل آدمی جو ہے وہ اگر سارے وسائل اور اپرچونٹیز ہونے کے باوجود پیچھے نہیں ہٹ رہا، اور وہ تو لوگوں کا گلا کاٹ رہا ہے، لوگوں سے ظلم کر رہا ہے، ہم تو زیادہ سے زیادہ اپنی جان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اس لیے گنجائش نکالی جائے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ معاشرہ جب تک ان کو اون کرنا نہیں شروع کرے گا، ان کے لیے وسائل کا اہتمام، ان کے لیے وسائل تک پہنچنے کا راستہ نہیں پیدا کرے گا، اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. We'll see you after a short break. اچھا، اب ان لوگوں کے اوپر تھوڑی سی تعلیم کی بھی میں چاہوں گی کہ نظر ثانی کریں کہ ان کی جو صحت کی اور تعلیمات کی جو ان کی سہولت ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو ایک دور تھا نا کہ ان کا تو آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنتا تھا، پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر ورکنگ کی، پھر یہ خواجہ سرا کو ایک شناخت دی آئی ڈی کارڈ میں، ٹھیک ہے. اب جو تعلیم اور روزگار، صحت وغیرہ جو ہے نا ان کی، اب وہاں پہ بڑا کام خراب ہے. ایجوکیشن میں اگر اس پہ بات کریں تو اسکول میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بچے نظر ہی نہیں آتے، بہت ریئر، نہ ہونے کے برابر. کہیں پہ کوئی مانگنے میں اگر بات دیکھیں تو مانگنے میں مانگے جا رہے ہیں، کہیں ڈانس وغیرہ کی بات کریں شادی بیاہوں میں تو یا پھر ایسے فنکشنوں میں تو ان کو ڈانس وغیرہ کے لیے بلایا جاتا ہے، گلی محلوں کے ڈانس وغیرہ کے لیے. پھر ان کو کس طرح سے تعلیم دی جائے، ان کو روزگار کیسے دیا جائے، ان کو پھر معاشرے میں سٹینڈ کیسے کیا جائے، پھر یہ کیا کریں؟ جی ہاں، یہ میں سمجھتا ہوں پورے معاشرے کی ذمہ داری اور ایک کمپین اس کے لیے ہوگی. جب تک ہم لوگوں کو ان کی اہمیت سے آگاہ نہیں کریں گے اور خود لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ آئے گی کہ ان سے معاشرے کے فرد کے طور پر ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ میری رسپانسبلٹیز میں شامل ہے کہ میں ان کے بارے میں بھی سوچوں، اور جیسے معاشرے میں اپنے ساتھ جڑے ہوئے باقی طبقات کے بارے میں خیر طلب کرتا ہوں اور اس میں عملی طور پر خیر میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہوں، ان کے لیے بھی معاشرے کے فرد کے طور پر مجھے کچھ کرنا ہے. اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ سرکار دو عالم کے زمانے کو دیکھیں نا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ اکثر بتایا جاتا ہے کہ حضور نے وہ ایک جو صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خواجہ سرات تھے اور حضور کے یعنی کاشانہ رحمت کے اندر حضرت ام سلمہ کے پاس موجود تھے، اور پھر ایک واقعہ ہوا اور حضور نے ان کو مدینے سے باہر کر دیا. یہاں تک تو بیان کیا جاتا ہے لیکن اگلی بات لوگوں کو نہیں پہنچائی جاتی، اور وہ کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باہر بھیج کے ان کی وہاں سے آبادی کو شفٹ کرنے کے بعد حضور ان سے بے خبر نہیں ہو گئے، روزانہ کی بنیاد پر ان کی خبر گیری کی گئی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل مدینہ میں مخیر حضرات تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسی ہستی کو حضور نے یہ فرمایا کہ ان کے لیے وہاں پر بہتر رہائش کا بندوبست کیا جائے. اس زمانے میں پانی کی نعمت ایک بہت بڑی نعمت تھی، تو حضور نے انہیں کہا کہ ان کے لیے باقاعدہ کنواں کھدوایا جائے تاکہ ان کو پانی لانے میں وہ جو مشقت ہوتی ہے وہ عام بندوں کی نسبت ان کو زیادہ محسوس ہوتی ہے، عام مردوں کی نسبت، اس لیے ان کو اس مشقت میں آسانی دی جائے اور وہ کیا جائے. اور خود آپ یہ دیکھیں یہی جو حضور کا مزاج تھا یہ آگے اصحاب رسول میں منتقل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جب حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بصرہ کا شہر آباد ہوا
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت یافتہ صحابی رسول حضرت عمر فاروق کے سامنے جب نقشہ پیش کیا گیا نا تو بتایا گیا کہ جی اس میں 5 کنویں بنیں گے, ایک سینٹر میں بڑا کنواں ہوگا اور ایک لائن میں باقی 4 کنویں بنیں گے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہاں مسجد ہوگی, یہاں مکتب ہوگا, اور پھر آپ نے پوچھا کہ جو وہاں کے خواجہ سرا ہیں ان کے لیے کیا اہتمام ہے؟ تو کہا کہ وہ تو کیونکہ آبادی میں بہت کم ہے, تعداد میں بہت کم ہے, اس لیے ان کو ایز اے کمیونٹی کے طور پہ نہیں کنسیڈر کیا گیا. تو آپ اس پر ناراض ہوئے اور آپ نے مدینہ سے باقاعدہ یہ حکم جاری کیا کہ ان کے لیے بستی کے اندر باقاعدہ ایک الگ جو ہے نا وہ ایک محلہ قائم کیا جائے, اور پھر وہ کس انداز میں قائم کیا جائے کہ ایسے ہو کہ جہاں سے پانی ان تک پہنچنا آسان ہو, جو مارکیٹ ہے, جو بازار ہے وہ ان سے آسان ہو, اور ایسا مقام ہو جہاں دن اور رات میں رونق رہتی ہو. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس درجے کی ان کے حقوق اور ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کا اسٹیٹ کی طرف سے اہتمام کیا جاتا ہے, اور فرد کے طور پر خود سرکار دو عالم نے اس پر کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی درجے پہ اب آگاہی آ رہی ہے. یہ جو ہمارا ایک بڑا ایک حوصلہ افزا حکومت پاکستان کا اقدام ہے, جیسے ہم نے ان کو ایک بنیادی شناختی کارڈ کی صورت میں شناخت دی, ووٹ کا حق دیا, پھر ان کے لیے آگے چل کے میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے پارلیمان ہیں ان کے اندر کسی نہ کسی درجے پہ نمائندگی ان کو ملے گی تاکہ وہ اپنی کمیونٹی کے مسائل جو ہیں ان کو وہاں پیش کر سکیں. اور پھر اگلے درجے پر ملازمتوں میں جو کوٹے کا معاملہ ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں بھی یہ سارے تو حکومتی درجے پر کرنے والے کام ہیں, لیکن معاشرے کے ایک فرد کے طور پر اور معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلے کہ خواجہ سرا ہونا کوئی عیب نہیں ہے. مگر کیسے نکلے؟ ان کا تو جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں پڑھایا جاتا ہے. جی ہاں, اس کا سبب یہی ہے کہ جب آپ ایک لوگ کہتے ہیں, اکثر اس پر جب سوال ہوتا ہے نا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ بھی تو معاشرے سے کٹ کے رہنا چاہتے ہیں. بھائی ایک آدمی 40 45 50 60 سال اس معاشرے میں رہا اور آپ نے اس کے پیدا ہوتے ہی اسے آئسولیٹ کر دیا. خود ماں باپ نے اس گھرانے میں جو اس کے لیے رحمت کا, سکون کا, حفاظت کا اللہ نے ذریعہ بنایا تھا, اس گھرانے نے اس کو ڈس اون کر دیا, اور ساری زندگی آپ نے اس کو ایک نفرت اور مذاق کا جو ہے نا وہ ایک استعارہ بنائے رکھا ہے. تو اب موت کے وقت وہ آپ کے ساتھ کیسے گھل مل سکتا ہے؟ ہمیں خود ایک قدم آگے بڑھ کے ان اپنے معاشرے کے جو محروم طبقات ہیں, جو نگلیکٹڈ ایریاز ہیں, ان کو خود ایک درجہ آگے بڑھ کر سینے کے ساتھ لگانا ہے, اور ان کو جو ان کے حقوق ہو سکتے ہیں ان کی دلجوئی کرنی ہے. میں تو بلکہ اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ باقاعدہ ان کے لیے غور و فکر کریں, خاص طور پر وہ جو باوسائل لوگ ہیں جن کے ہاں 200 400 1000 آدمی ملازم کے طور پر ہے, وہ اللہ کی رضا کے لیے, اور ان کو اس جو معاشرے کے اندر ان کے ساتھ کچھ برائیاں مستقل کر دی گئی ہیں, اخلاقی برائیوں کے طور پر, کردار کے حوالے سے کچھ چیزوں کے ان کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگلے سٹیپ کے اوپر یہ جو باوسائل لوگ ہیں انہیں آگے آنا چاہیے, اور ان کے لیے اپنے وہ جو ورکنگ ایریاز ہیں اور وہ جو ان کا ورکنگ زون ہے اس میں ان کے لیے کوئی گنجائش پیدا کی جانی چاہیے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ کہا کہ ابو رافع کو جو ہے نا وہ خدمت مقرر کرو تاکہ اس کا مستقل سورس آف انکم بن سکے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا تو خدمت ہوتی رہے گی. آپ نے فرمایا نہیں, ایسے نہیں کرنا, اس سے کوئی خدمت لو جس کی وجہ اس کو جو ہے وہ پیسے پہنچے, رقم پہنچے. کہا یا رسول اللہ یہ تو صحت مند اس طرح نہیں ہے, مشقت نہیں کر سکتے, یہ تو سامان اور مال برداری نہیں کر سکتے. حضور نے فرمایا یہ اونٹوں کی قطار اور اس کی تعداد جو ہے اس کا حساب کتاب تو رکھ سکتے ہیں نا, یعنی گویا یہ ایک آسان کام ہے, یہ تو یہ کر سکتے ہیں. حضور نے کہا ان کو یہ والی محنت جو ہے اس پر لگا دو. مطلب کہنے کا ان کی جسمانی ساخت اور اس کے تقاضے جو ہیں ان کے مطابق جب آپ ان کو کام لگائیں گے تو یقیناً وہ معاشرے پر بوجھ نہیں ہوں گے بلکہ معاشرے میں ایک کنٹریبیوٹر کے طور پر ہو جائیں گے. آپ کی لائبلٹی نہیں رہیں گے بلکہ معاشرے کے اندر اپنے درجے کا. اور یقین مانیں میں آپ سے عرض کروں کہ ایک بہت بڑی تعداد خواجہ سراؤں میں ایسی ہے جو شاید میرے اور آپ سے زیادہ محب وطن ہیں, زیادہ انرجیٹک ہیں اور پازیٹیو رول کرنا چاہتے ہیں. وہ تھک گئے ہیں سارے عمل سے جس کے اندر اس وقت معاشرے نے ان کو دھکیل رکھا ہے, وہ واپس پلٹنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس درجے پر ان کی اس طرح حوصلہ افزائی نہیں کر پاتے, ان کے لیے اپنے وسائل میں سے حصہ نہیں رکھ پاتے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جیسے یتیموں, مساکین, معذوروں ان کا حصہ ہے نا, اسی طرح اپنے وسائل میں ایک حصہ ان کے لیے بھی رکھنا شروع کریں. اور یہ جو بھیک کا تصور ہے نا ہمارے ہاں جو ان کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے,
خدا را اس سے ایک درجہ باہر نکال کے ان کے لیے وسائل کا کوئی ذریعہ ایسا بنائیں تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنے معاملات کر سکیں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب کچھ مذہبی فورم جو ہیں, ریلیجس فورم جو ہیں, ان کے ہاں اب ان کے لیے ایکسکلوسیولی الگ سے مدارس قائم کیے جا رہے ہیں. اور پھر کراچی میں بھی اور لاہور کے اندر بھی میں 2 ایسے افراد سے آگاہ ہوں جنہوں نے ان کے لیے اب باقاعدہ اسکول قائم کیے ہیں جہاں ان کے بچے جو ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ انداز میں جو ہے زندگی کے اندر آ سکیں. کیونکہ جب تعلیم آنا شروع ہو جاتی ہے تو لوگوں کو اپنے شعور, اپنے وسائل اور مسائل دونوں پر کیسے ریئیکٹ کرنا ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آہستہ آہستہ اس پر بات ہوتی رہے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے چند برسوں میں شاید آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ ہماری طرح ان کو اچھوت نہیں سمجھے گی, ہماری طرح ان کو ایک تمسخر کا نشانہ نہیں بنائے گی, بلکہ ان کو اپنے ساتھ معاشرے میں اپنے ہم قدم چلنے والے افراد کے طور پر لینا شروع کر دیں گے. بہت شکریہ, بہت اچھی طریقے سے آپ نے الیبریٹ کیا. آئی ہوپ کہ آپ کی رہنمائی ہوگی. ایک بریک لیں گے, اس کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. تھینک یو. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, ایک زبردست سیگمنٹ آپ کے لیے یہاں پہ ہم نے ڈیزائن کیا ہے. اب دیکھیں شادی کا سیزن ہے, شادی کے سیزن کے لیے لڑکیاں بہت تیاریاں کرتی ہیں, اپنی اسکن کا خیال رکھتی ہیں, اپنے میک اوور کے لیے چیزیں, کپڑے لتے, ہر چیز بکنگ شروع ہو جاتی ہے. مگر سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی اسکن, آپ کا چہرہ, آپ کے جو فیشلز, آپ کی جو ساری چیزیں ہیں, ایکسپریشنز ہیں, وہ خوبصورت لگیں. اور شادی کے بعد جب آپ منہ دھو کے اپنے سسرال میں گھومیں پھریں تو آپ کی اسکن اچھی لگ رہی ہو, آپ کے فیچرز جو ہیں وہ خوبصورت لگ رہے ہوں, ہے نا. تو ان کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں, چھوٹی بڑی, وہ کون سی ایسی ٹریٹمنٹس ہیں جو کروائی جا سکتی ہیں جو بھی شادی کے بعد آپ کے چہرے پہ نکھار رکھیں, آپ کے چہرے کو خوبصورت دکھائیں. میرے پاس عریج موجود ہیں جو کہ ڈرماٹولوجسٹ ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, جن سے ہم پوچھیں گے کہ کس طریقے سے شادی سے پہلے اپنی اسکن کا, اپنے فیچرز کا خیال رکھنا ہے اور کیسے اپنے فیشل ایکسپریشنز اچھے کر سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو آپ کو بہت 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 مبارک ہو شادی کی. آپ فائنلی ہماری لائن میں دوبارہ آ گئی ہیں, اور رہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس جوڑی کو ہمیشہ سلامت رکھے خوشیوں کے ساتھ. تو یہ تو ہمیں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہیے نا, آپ نے روپ لانے کے لیے کیا کیا؟ میں نے روپ لانے کے لیے نکاح کیا, شادی ہو گئی. تو آپ کا خوش رہنا اور آپ کا اندر سے خوش ہونا ظاہر ہے سب سے پہلے بہت ضروری ہے. تو زندگی کے ساتھی کا انتخاب بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کریں. اچھا, مجھے لگتا ہے صحیح چوائس جو ہوتی ہے نا, آپ کو ویسی خوبصورت بنا دیتی ہے نا. اور نکاح کے دن کی خوبصورتی ایک ایسی خوبصورتی ہے کہ جس وقت آپ دستخط کرتے ہیں, جس ٹائم پہ, تو وہ چہرے پہ جو نکھار آتا ہے وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے, مجھے لگتا ہے سارے فرشتے نا اس وقت آپ کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کانگریٹس, بدائی ہو, وہ والی چیزیں. اور مجھے لگتا ہے اللہ کے فرشتے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی خوبصورت پل ہوتا ہے جس وقت نکاح ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو سب سے خوبصورت پل وہی لگتا ہے, اور اس پل کی ساری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. دیکھیں نا, اس دنیا میں سب سے پہلا رشتہ جو تخلیق کیا گیا وہ شوہر اور بیوی ہی کا. کیا بات ہے, بالکل. تو آپ سوچیں اسے کتنا محبوب ہوگا یہ رشتہ. تو اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک عورت تیاری کرتی ہے ویسے تو اس میں اس کا مقصد نہیں ہے, لیکن اگر وہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہے, ہار سنگار کرتی ہے, تو اس پہ بھی اللہ نے آپ کے لیے ثواب لکھ دیا ہے. واہ. اسی طرح اگر مرد خرچ کر رہا ہے, باہر جتنا مرضی صدقہ خیرات کر رہا ہے, لیکن وہی وہ پیسہ اپنے بیوی اور بچوں پہ خرچ کرتا ہے, تو اس کو صدقے کا بھی ساتھ ثواب ہے. تو اس رشتے کی خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات, اپنی محبتیں, ثواب, جزا, یہ سب ساتھ جوڑ دیے تاکہ اس رشتے کو خوبصورت ترین کیا جا سکے. اب یہ دیکھیں نا, شیطان سب سے زیادہ انتظار میں ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی کی لڑائی ہو, وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جس وقت میاں بیوی میں صلح ہوتی ہے, کیونکہ وہ لوگ شکست دے دیتے ہیں شیطان کو. بے شک. اور وہ اللہ کے نزدیک خوبصورت بھی اور پیارے بھی کہلائے جاتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ پھر اب شادی کے لیے جو لڑکیاں تیاریاں کرتی ہیں, بچیاں, آپ کو پتہ ہے کیسے کیسے شوق ہوتے ہیں, ارمان ہوتے ہیں, پھر ایک خوف ہوتا ہے کہ جب میں شادی کر کے جاؤں گی اس فیملی میں تو میں اتنی پیاری لگوں گی جتنا میں ابھی تیار ہوں. انسان عام تو ویسے اٹھے گا نا, منہ دھو کے صبح جب کمرے سے باہر نکلے گا, ہر وقت میک اپ تو نہیں کیری کر سکتا, تو اس کی اسکن چمکے, ذرا منہ خوبصورت لگے, ساس سسرال والی تعریف کرے, کیا کیا کرنا چاہیے ایسی؟ اچھا, آپ کی اسکن کی کوالٹی پہ آپ نے کام کرنا ہے.
میں بہت زیادہ ریکمینڈ نہیں کرتی ہوں کہ آپ ہارش ٹریٹمنٹس کی طرف جائیں. اچھا ایک چیز جو ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت برائڈل میک اپ بھی ہوتا ہے تو کنٹور پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ اچھا کنٹورنگ اچھی ہو, منہ چھوٹا لگے, بہت زیادہ اب بڑے نہ لگیں. بچیاں یہی کہہ رہی ہوتی ہیں چھوٹا منہ بڑا, کوئی خوبصورتی کا میٹر ہے اس سے, کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیں کہ ہاں خواتین کے اندر جس طرح جب ہم آگے پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں بچوں کو, تو اس کے اندر جب ہم کام کرتے ہیں تو میل اور فیمیل کے لیے ہم 2 ڈفرینٹ پیرامیٹرز پہ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد کے چہرے کو براڈ رکھا ہے, ٹھیک ہے, اسی لیے جب ہم اس کے چہرے پہ کام کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح ٹیمپلز ہیں وہ براڈ ہوں, جو براڈ ہو, ٹھیک ہے, یا اسکوئرش فیس میں آئے. لیکن یہی چیز اگر آپ فیمیل کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں ہم جو کو سلم کرتے ہیں اور ٹیمپلز کبھی باہر نہیں نکالتے, اور چیک بون کو ہائی ہونا چاہیے لیکن باہر نہیں نکلنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر جس طرح آپ دیکھیں کہ کنٹورنگ بھی کی جا رہی ہوتی ہے, تو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو چھوٹا لگے یا چہرہ براڈ نہ لگے تو میسٹر کا بوٹاکس, میسٹر آپ کے یہ جو کے مسلز ہوتے ہیں, اس میں آپ بوٹاکس لگواتے ہیں تو بہت اچھا یہ ٹون ڈاؤن ہو جاتا ہے. وداؤٹ دا کانٹورنگ اینڈ ایوری تھنگ؟ یس یس, اتنا ہیوی کانٹور نہیں کرنا پڑتا؟ نہیں. اچھا اس کا پلس پوائنٹ کیا ہے کہ اس کا ایک اور میڈیکل کنڈیشن جو ہوتی ہے اس میں وہ آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے کہ جو لوگ اکثر کلینچنگ کرتے ہیں, یعنی کہ رات کو سوتے ہوئے وہ دانتوں کو دبا کر سوتے ہیں, یا جن کے سٹریس لیولز بہت ہائی ہوتے ہیں, یا جو چوئنگم بہت زیادہ چباتے ہیں. چوئنگم کا تو خیر وہ جو کے تھرو ہی ہاں ہوتا تو وہی ہے, لیکن یہ کہ جو رات کو اکثر لوگ جو سٹریس میں رہتے ہیں وہ رات کو بالکل کلینچنگ ایسے دبا کے چھوڑتے ہیں. اچھا بالکل, ہاں, وہ بیچ کے سو رہے ہوتے ہیں, تو اس میں یہ بہت ہیلپ کرتا ہے. پھر ایسے لوگوں کو سٹریس ہیڈکس بہت ہوتی ہیں تو یہ اس میں بھی ہیلپ کرتا ہے, تو آپ کو سٹریس ہیڈکس بھی آپ کی بہت بہتر ہو جاتی ہیں. اچھا, تو یہ ایک کام کے ساتھ ساتھ 2 شکار پورے ہو رہے ہیں. یس, اور آپ نے جب بھی کروانا ہے بوٹاکس تو آپ 1 مہینہ پہلے کروائیں گے. آپ نے کبھی بھی, اگر آپ کو کوئی بھی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی 2 دن میں آپ کو فرق نظر آ جائے گا, 3 دن میں, ایسا نہیں ہوگا. کوئی ایسا پروسیجر جس کے اندر انجیکشن استعمال ہو رہا ہے, کچھ بھی انجیکٹیبل ہے, ایٹ لیسٹ 1.5 مہینہ پہلے ہو جانا چاہیے. کیوں, اس کا کیا ٹائم؟ اس کی وجہ یہ تاکہ اگر ان کیس آپ کو ری ٹچ کی ضرورت ہے, کیونکہ بوٹاکس کا 14 دن کا ٹائم ہوتا ہے, لائک 2 ویکس وہ لیتا ہے رزلٹ, 10 to 14 ڈیز میں کبھی بھی اس کا رزلٹ آ سکتا ہے. 10 ڈیز سے پہلے جیسے کوئی کہے گی ابھی, جیسے آپ کے پاس کوئی آتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو بولتا ہے مجھے یہ میسج ہے بوٹاکس لگا دو, تو اس کے بعد اس کا اثر جو ہے وہ 14 دن کے بعد آئے گا, فوراً نکلتے وقت نہیں. اچھا, کوئی آپ کو کلیم کرتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, ٹھیک ہے. 10 to 14 ڈیز سے پہلے نہیں آ سکتا. اور وہ کہاں لگتا ہے؟ اس جگہ, وہ اس جگہ پہ یہ 3 پوائنٹس ہم بناتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ادھر بھی کہیں لگتا ہے نا یا نہیں؟ وہ ہوتا ہے آپ کی چن کو سافٹ کرنے کے لیے. کچھ لوگوں کی پیبلڈ چن ہوتی ہے, یعنی کہ جن میں آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے کھڈے سے لگ رہے ہوتے ہیں آپ کو, تو وہ مسلس کو ریلیکس کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اچھا, وہ بھی کیا جاتا ہے. ایک ادھر لگتا ہے پھر؟ بالکل, ہاں, لیکن وہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ہے ضرورت تو ہم کریں گے, ادروائز ہم وہاں پر نہیں کرتے. لیکن یہ آپ کا بہت اچھا جو کو اندر لے جاتا ہے. اچھا, اور پتلا لگتا ہے پھر؟ یس. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ کی چیک بون تھوڑی ہائی لگے, اکثر لوگ ہائی لائٹر بھی لگا رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے ہائی پوائنٹس یہ ہیں, تو ہم بالکل 0.2 ml, جس سے آپ کہہ لیں ایک نقطے کے برابر, مٹر کے دانے سے بھی چھوٹا, یہاں پہ 2 سے 3 اس طرح سے ہم فیلر ڈالتے ہیں. اس سے آپ کی چیک بون تھوڑی ہائی ہو جاتی ہے, اور میسٹر جب اندر چلا جاتا ہے تو وہ بہت اچھی ٹونڈ آپ کی فیس آتا ہے. مطلب چیک بونز کو اوپر کرنا ہے اور پھیلانا نہیں, اور جو کو اندر کرنا ہے, اس سے چہرہ ویسے وداؤٹ کانٹور اینڈ بلش اچھا لگے گا. یس, منہ دھلا ہوا بھی. ہم تو ان چیزوں پہ آ رہے ہیں نا کہ اگر آپ کا صبح اٹھتے ہیں تو دولہا بھاگ نہ جائے, پیارا ہے, ویسے پیارا لگے جیسے دیکھ رہے ہیں. تو اس میں یہ کہ اب ظاہر آپ کا جب میک اپ کنٹور کرتے ہیں تو وہ ظاہر آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈارک شیڈز کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک دم سے پھر آپ کو بہت چینج لگتا ہے. اور میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ آپ کام ایسا کریں کہ ایک تو منیمل ہو, اور دوسرا یہ کہ وہ نیچرلی بہت خوبصورت لگے. کتنے ٹائم تک اسٹے رہتا ہے اس کا؟ جو آپ کا میسٹر کا بوٹاکس ہے, یوزلی بوٹاکس عام جگہوں پہ 5 سے 6 ماہ کام کرتا ہے, لیکن یہاں پر اگر آپ فرسٹ ٹائم کروا رہے ہیں تو 4 months, 3 to 4 months, کیونکہ یہ مسئلہ آپ کا چوئنگ میں بھی یوز ہوتا ہے, تو ظاہر ہے جو چیز جتنا زیادہ استعمال ہوگی وہاں سے جلدی ویئر آف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ آپ کا آہستہ آہستہ اگر آپ کرواتے رہتے ہیں اس کو, تو آپ کی ٹینشن ہیڈکس یا اسٹریس ہیڈکس جو ہوتی ہیں وہ اس سے بہت بہتر ہو جاتی ہیں. ونڈرفل. عریج میرے ساتھ ہی موجود ہیں, ہم ایک بریک لیں گے, دوبارہ یہاں پہ جوائن کریں گے, آپ کو بتا رہے ہیں کہ اپنے فیچرز, فیشیلز اور اسکن کو کیسے خوبصورت کر سکتے ہیں شادی سے پہلے.
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अरीज मेरे साथ मौजूद हैं, शादी से पहले की ब्यूटी ट्रीटमेंट्स और ब्यूटी टिप्स हम यहाँ पे उनसे ले रहे हैं। अच्छा, लड़कियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं अपनी आजकल आईब्रोज़ को लिफ्ट कराने की, ठीक है ना। अब आईब्रोज़ के अंदर भी थ्रेड डलना शुरू हो गया है, तो क्या ये सेफ़ होता है अगर किसी ने करवाना है कि आईब्रोज़ आर्च में रहें, अपलिफ्ट रहें, वो ट्रेंडिंग में भी ये चीज़ें, इज़ दैट सेफ? मुझे पर्सनली पसंद नहीं है जो थ्रेड्स के साथ लिफ्ट की किसी भी फीचर्स के लिए, या फिर आप थ्रेड को बुरा कह रही हैं? मुझे आईब्रोज, एक तो ये कि उसकी आप कह लें कि इतना ज़्यादा अच्छी ड्यूरेशन नहीं होती है। अच्छा, रिजल्ट्स नहीं है उसके? इतनी देर लास्ट नहीं करते, और वो हार्श लगती हैं हमेशा जब भी आप थ्रेड से लिफ्ट करते हैं। ज़्यादा हो जाती है? हाँ, एक तो ज़्यादा हो जाती है, दूसरा अगर आपका डालने वाला बंदा उसमें गड़बड़ कर दे तो आपका बैलेंस भी आउट हो सकता है। एक ज़्यादा खिंच गया और एक थोड़ा कम हुआ तो बैलेंसिंग में भी फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए वो बहुत मैटर करता है कि जो डालने वाले हाथ हैं वो बहुत ट्रेंड हो। प्लस ये कि उनकी इतना अच्छी ड्यूरेशन नहीं है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी रहते हैं। उससे बेहतर होता है कि आप बहुत एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली बोटॉक्स है। कितना आप अगर अच्छा थ्रेड आप इस्तेमाल करें, जिस तरह एक बहुत मशहूर कंपनी है उसका मैं यूज़ करती हूँ बाहर का, एप्टॉस, ठीक है। एप्टॉस के थ्रेड जो हैं वो तकरीबन आप कह लें 1.5 लाख से शुरू होता है। ओके, मतलब ये जो आईब्रोज हैं ये टोटल 1.5 लाख रुपए की होंगी। हाँ, अगर आप अच्छा थ्रेड करें। इसमें कि लोग कोरियन या चाइनीज़ थ्रेड्स भी यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको शायद 30-35 हज़ार की पड़ जाए, बट स्टिल मुझे उसके रिजल्ट्स नहीं पसंद हैं। उससे बहुत बेहतर है कि आप बोटॉक्स से लिफ्ट करवाएं। वो बहुत सॉफ्ट लिफ्ट होती हैं, बहुत सॉफ्ट लिफ्ट होती हैं, वो बिल्कुल सही रहती हैं। कितने टाइम रहेंगी अभी? 4 महीने? वो तकरीबन 5 महीने आपकी रहती हैं, यानी कि साल में 2 दफ़ा करवाना पड़ता है, और बड़ा अच्छा रीज़नेबल टाइम है ये। आपकी 2-3 महीने में इसकी पीक ख़त्म हो जाती है जो थ्रेड की होती है। तो इसलिए वो पर्सनली मुझे नहीं लगता कि इट्स वर्थ हैविंग इट। और जब आप शादी के लिए करवा रहे हैं कि आपकी अपनी शादी है, तो उसमें आपने ऐसी चीज़ें करवानी हैं जो ज़्यादा हार्श ना हो, आपके फीचर्स को ड्रास्टिकली चेंज ना कर दें, ठीक है। बहुत सॉफ्ट करें चीज़ें, ज़्यादा आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपकी जो स्किन की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो, यानी कि जिस तरह स्किन आपने मॉइस्चराइज लाजमी रखनी है। PDRNs आप करवा सकते हैं स्किन के लिए, स्किन बूस्टर्स हम कहते हैं, उसमें भी हाइलुरोनिक एसिड होता है, तो वो आपको अंदर से आपकी स्किन को प्लम रखता है, यंग रखता है, तो ग्लो बहुत अच्छा आता है, ठीक है। ये PRP वगैरह? PRP का एक सेशन कुछ नहीं करता। अगर आपको कोई कमिट कर रहा है कि जी शादी से पहले आप एक PRP करवा लें तो उससे कुछ नहीं होगा। दूसरा ये कि शुरू के कुछ दिन में PRP, क्योंकि उसका सेल टर्न ओवर होना होता है, आपके वो सेल्स ने शेड होना है, नए नए आना है, तो आपको 2 वीक्स लगते हैं, ठीक है। तो एक सेशन आपको शायद माइल्ड सा कोई ग्लो दे दे, लेकिन फिर आपने वो 20 दिन पहले करवाना है ताकि वो आपकी ड्राई ना स्किन हो। ज़ाहिर है जब आप सैलून्स में जाते हैं तो उनको भी मेकअप करना होता है, तो उनको स्किन सॉफ्ट चाहिए, ड्राई होगी। अगर आपकी ड्राई स्किन है फिर तो आपने रिस्क ही नहीं लेना। नॉर्मल है या ऑयली है फिर आप कर सकते हैं, लेकिन एक सेशन आमतौर पर कोई इतना अच्छा जो आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आपको कोरियन ग्लास स्किन दे देगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब तो वैसे चमड़ा भी खिंचवाने वाली कहानी आ गई, तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आपको पता है करवा रहे हैं, तो चेहरा फेशियल खिंचवा लेते हैं। तो अब मैं ये पूछना चाहती थी कि अगर कोई लड़की जिसको लगता है कि थोड़ा सा उसकी जो ना स्किन लूजिंग हो गई है, कुछ लड़कियां बहुत जल्दी वेट लूज़ करती हैं तो उनका स्किन का जो इलास्टिक है वो कोलेजन जो गायब हो जाता है, ऐसे स्किन ढलना शुरू हो जाती है, ऊपर की तरफ जाने के बजाय नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है, जवानी में बिल्कुल यंग एज में। वेट लॉस इंजेक्शंस भी आ गए हैं ना, और वो आमतौर पे क्या कर रही हैं बच्चियाँ, ये केसेस हमारे पास बहुत आ रहे हैं कि एक तो सेल्फ मेडिकेशन कर रही हैं, खुद लगा रही हैं, उनको डोज का नहीं पता होता, और जब वो बड़े फ़ख्र से कहेंगी कि हमने 1 महीने में हमने 12 kg गिरा लिया। आपने 12 kg गिराएंगी तो ज़ाहिर आपका मसल मास भी जाएगा, अब चेहरे लटके हुए हैं, आप देखने में खूबसूरत नहीं लग रहे हैं, जाउज़ लटक गए, उसका क्या फ़ायदा हुआ। आपने हमेशा जहन में ये रखना है कि अब ये नहीं है कि सर पे शादी आ गई तो आप सोचें मेरी अब स्किन भी अब अच्छी हो जाए। सबसे ज़्यादा लड़कियों को फोर्स किया जाता है वेट कम करो, और वो जो ट्रॉमा टेंशन है ना बच्चियों को, सारा निखार ब्यूटी खूबसूरती तो वहीं मर जाती है कि वो फाका ज़्यादा खाती पीती कुछ नहीं है, क्रैश डाइट पे आ जाएंगी। उसमें देखिए एक दिन में तो किसी का वजन नहीं बढ़ता ना, और फिर इलास्टिक और कोलेजन ख़त्म। ठीक है, आपने करना ये कि सबसे सस्ती चीज़ जो आपके घर में मौजूद हो सकती है वो वेइंग स्केल है। आप शुरू से बच्चों को आदत डालें कि वो अपने वेट्स को मॉनिटर रखें शुरू की एजेस के अंदर। अब जिस वक्त बच्चियाँ उस वक्त लीन होती हैं तब हम कहेंगे ये खाती कुछ नहीं है, ये कमज़ोर है, इसको मोटा करें। भाई ये पहली बात ये है कि लेट देम डिसाइड। जिनके बच्चे हैं ठीक है उनको बेहतर पता है, या जो बच्चे खुद भी हैं आजकल बहुत अवेयर्ड हैं।
اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی بچیوں کو میں خاص طور پہ کہوں گی کہ اگر آپ کو پتہ جو ہے کہ ایک ایج میں آپ کو آگے پریزنٹیبل لگنا ہوتا ہے تو اس پہ تھوڑا کام کرنا شروع کر دیں. ظاہر ہے بچیوں میں پی سی او ایس کے ایشو ہوتے ہیں آج کل تقریباً 80% بچیوں کو ہے, اس کی وجہ سے بھی وزن نہیں گر رہا ہوتا, لیکن جب آپ وزن گراتے ہیں تو پی سی او ایس بھی آپ کا کنٹرول میں آ جاتا ہے. تو آپ نے جب بھی وزن گرانا ہے آپ نے ایوریجلی مہینے میں 3-4 kg سے اوپر کسی صورت نہیں جانا, چاہے آپ ڈائٹ سے کریں. اول تو میں ڈائٹنگ کے سخت خلاف ہوں کہ جو آپ کریش ڈائٹنگز کرتے ہیں, کیونکہ آپ جب بھی کھائیں گے آپ کا بہت بری طرح آئے گا. آپ کی باڈی کو بہت ساری چیزوں کی نیڈ ہوتی ہے, اللہ نے اس کا نظام ایسا بنایا ہے. اگر کاربز بھی ہیں تو وہ بھی آپ کو انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے اس ایج میں کچھ حد تک چاہیے ہوتے ہیں. آپ ظاہر ہے کہ فزیکلی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, بچیاں یا بچے بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں, انرجی کہاں سے آئے گی؟ اچھا, کچھ غذا مجھے لگتا ہے جسم کے علاوہ ہمارے دماغ کو بھی چاہیے. سم ٹائمز ہم کام نہیں کر رہے ہوتے, ہمارا باڈی کوئی حرکت نہیں کر رہا ہوتا, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, صرف ہمارا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے. مطلب سپوز اگر میں صرف ایک سیٹ پہ بھی بیٹھی ہوں, میرے پاس 4-5 گیسٹ ہیں اور کوئی کانٹینٹ ہے جو کہ میں ہل نہیں رہی, میں ایک صوفے پہ ہوں, مگر میرا دماغ اتنا چل رہا ہوتا ہے کہ چیزیں سوچ رہی ہوتی ہوں, سوال, کانٹینٹ, بات, اس میں اتنا مگن, تو میں مجھے بھوک زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو میں کہتی ہوں میں جو گھر کا جھاڑو پوچھا لگا لوں اتنا نہیں تھکتی جتنا سوچ کے تھک جاتی ہوں. اس پہ بھی تو غذا چاہیے ہوتی ہے یا نہیں؟ چاہیے ہوتی ہے, آپ نے پڑھنے کے لیے نہیں چاہیے. ایون جو لوگ کام کر رہے ہیں کمپیوٹرز پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں, انرجی آپ کو ہر چیز کے لیے چاہیے. آپ کی باڈی کو پروٹینز بھی چاہیے, کچھ حد تک کاربز بھی چاہیے, چاہے دماغ کیوں نہ چل رہا ہو. یس, پھر بھی غذا صحیح چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ جو مائنس کر دینا ہوتا ہے نا, اچھا میں ہمیشہ سے میں پورشن کنٹرول کے حق میں ہوں, ہر چیز کو مائنس کرنے کے حق میں کبھی بھی نہیں ہوتی ہوں, کیونکہ یہ کوئی ہیلدی طریقہ نہیں ہے کہ جی اب آپ یہ بھی مائنس کر دیں, یہ بھی کر دیں, یہ ڈائٹنگ آپ نے کر لی, کب تک ہوگا؟ وہ چیز پریکٹیکل ہی نہیں ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ نے ورک کرنا ہے کہ اچھا آپ بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں جو فاسٹنگ آورز ہوتے ہیں ان کو انکلوڈ کر لیں. اس کے علاوہ آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے اس کو بڑھائیں, جم کی عادت کو ڈالیں اور پورشن کنٹرول کریں. کیلکولیٹ کر لیں آپ اپنی, مطلب جتنی بھی کیلوریز ہیں وہ اتنا مشکل نہیں ہے, بجائے سے کہ آپ ایک دم سے سب کچھ بند کریں اور پھر ایک دم سے سب کچھ کھا لیں. وہ جو فلکچویشن ہے نا وہ آپ کی باڈی اتنا اچھا ہینڈل نہیں کرتی ہے. اب جس لڑکی نے شادی کر کے جانا ہے, ظاہر سے بات ہے خاندان آگے بھی بڑھانا ہے, اس نے بچے بھی پیدا کرنے ہیں. اب جس لڑکی کی ڈائٹنگ کر کے اندر کا حال سارا کچھ خراب ہو گیا ہے, یا گرین ٹیاں اتنی اس کو پلائی گئی ہیں کہ وہ اندر سے پورا جو ہے نا ڈرائی ہو چکی ہے اس کی باڈی, اس کا اپر پورا سب کچھ ڈرائی ہو چکا ہے, تو پھر بچے کیا آگے سے اس کے اندر نیوٹریشنز نہیں, وہ کسی ایسے بچے کو, صحت مند بچے کو کیسے جنم دے گی جب اس کے اندر ہی کوئی غذا طاقت نہیں ہے. اور بچے نے آپ سے سب کچھ لے لینا ہوتا ہے, جو بھی شارٹیج ہوگی وہ ماں میں ہوگی, تو اس کا مطلب کبھی نہیں ہوگی کہ جو کچھ ہو چکا ہے ڈیمیج, اگر بچہ پیدا ہو گیا مزید ڈیمیج پہ جائے گی چیزیں, اسکن بھی خراب ہوگی, بال خراب ہوں گے. اوکے, اور اب ہم ڈراسٹک ویٹ لاس پہ آئیں گے, آپ کی بونز تباہ ہوں گی, ٹھیک ہے, آپ کے بال ڈیفینیٹلی گریں گے, آپ کی اسکن کبھی اچھی نہیں لگ سکتی. اور اس کے بعد پھر دیکھیں, اگر آپ کا ٹارگٹ لوگوں کو خوش کرنا ہے نا کہ جی لوگ کیا کہہ رہے ہیں, تو یہ مان لیں کہ لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے جس دنیا میں سوال اور ڈیبیٹس یہ ہونے لگ جائیں کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ, تو وہاں لوگ میرے سے آپ سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ لوگ یہاں پیغمبروں سے, آل رسول سے نہیں خوش. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھ لیں کہ کس کس پہ بات ہوئی تھی, کیا 100% دنیا اللہ کی ذات پہ مانتی ہے یا راضی ہے؟ دیکھ لیں. مجھے تو یہ ویسے ہی مجھے نہیں چیز پسند تھی کہ جاوید اختر صاحب جیسے بندوں کو ہم بتا رہے ہیں ڈز گاڈ ایگزسٹ اور ناٹ, مطلب ان جیسے لوگوں کو تو منہ نہیں لگانا چاہیے. خیر استغفر اللہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ آخری, کیونکہ بالکل لاسٹ سوال ہے, تو یہ جو بال ہوتے ہیں اس کی بھی تو کیئر ویری امپورٹنٹ ہوتی ہے. کہ بالوں کے لیے کوئی اگر ہم ایسی ٹریٹمنٹ شادی سے پہلے جو بال نرش, خوبصورت اور یہ سب اچھے لگیں, شائنی لگیں, اگر آپ اگر آپ سنگل ٹریٹمنٹ چاہ رہے ہیں تو ایگزوزومز بیسٹ ہے, ایگزوزومز کروائیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ, اور دوسرے جو ٹریٹمنٹس میں پلیز ریبانڈنگ کی طرف نہیں جانا ان ٹائم کے اوپر, کیونکہ آپ کی بہت بری طرح سے بال گر سکتے ہیں. اکثر یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اسکیلپ پہ کسی نہ کسی طرح وہ کریمز لگ جاتی ہیں تو وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. ایگزوزوم آپ کروا سکتے ہیں, اس کے علاوہ مونو تھریڈس ڈلوا سکتے ہیں, لیکن یہ سب کچھ بھی آپ کروائیں گے تو 1.5 سے 2 ماہ کا مارجن ہونا چاہیے آپ کے پاس. آپ نے ایک دم سے, اور وائٹامن ڈی پلیز آپ نے اپنے لیول چیک کرنے ہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وائٹامن ڈی کی شارٹیج کی وجہ سے بال گر رہے ہیں. خاص طور پہ ایشین میل میں وائٹامن ڈی کے لیول بہت کم ہوتے ہیں, جا کے اپنے ہسبینڈ کی بھی چیک کروائیے گا. ارے واہ, یہ تو بڑی اچھی بات بولی. آج میں وائٹامن ڈی ڈیفینیٹلی لو ہوتا ہے, کیونکہ میرا بھی کم ہے,
میرا بھی کم ہے تو میں اپنا بھی جاؤں گی چیک کرنے دوبارہ, کیونکہ اس کی میڈیسن ساری میں لے رہی تھی, تو میں بھی جاز کے بھی چیک کرواؤں گی. اچھی بات ہے, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اسی طرح اپنا بھی خیال رکھیے, اور جب شادی ہو جائے تو شادی کے بعد بھی مزید اپنا خیال رکھیے, اور اپنے ہسبینڈ کا بھی خیال رکھیے. خوبصورتی ہزار نعمت ہے, تو تھوڑی تھوڑی چیزیں کر کے نا اس کا دیکھ بھال کیجیے. بریک کے بعد ملتے ہیں. تھینک یو ریچ. یہ ڈیلی کے جو چھوٹے چھوٹے سے بلاگ ہیں, اتنے ماشاء اللہ چھوٹی چھوٹی کہانی, چھوٹی سی کہانی, عام سی اسٹوری, سفسٹیکیٹڈ اسٹوری, ٹھیک ہے نا, کوئی برا کانٹینٹ ہی نہیں ہے اس کے اندر, کوئی گندی باتیں نہیں ہیں, کوئی الٹی سیدھی حرکتیں نہیں ہیں, بڑی سمپل سی روزگار کما رہے ہیں جس طریقے سے, اس کا بلاگ بنا کے جو ہے نا وہ دکھا رہے ہیں, اور لوگ کتنا زیادہ پسند کر رہے ہیں اس چیز کو. ان کا جو نام ہے ایک دن محمد رفیق کے ساتھ, میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی لو یور کانٹینٹ, کیا بات ہے. محمد رفیق, کیسے سوچا آپ نے؟ بس یہی سوچا تھا کہ جو ہے نا, ایک میں غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, تو پٹرول پمپ کی سیلری سے ہو تو گزارا بھی نہیں ہوتا ہے. میں نے سوچا کہ کتنی سیلری ہے آپ کی؟ سیلری پٹرول پمپ کی بہت کم ہوتی ہے, اندازاً بس 30 کے راؤنڈ بہت ہوتی ہے. مطلب 30 کے راؤنڈ اباؤٹ, اندر اندر بس. اچھا 25 سے 30. ہاں 25 سے 30. اور کتنے آورس کی جاب ہوتی ہے؟ وہ 12 آورس کی ہوتی ہے. 12 گھنٹے. 12 گھنٹے. اچھا, بہت کم ہے ویسے. جی, تو اسی لیے میں نے سوچا کہ کھانا پینا نہیں دیتے؟ نہیں, کھانا پینا بھی نہیں دیتے. وہ بھی آپ نے وہ بھی اپنا ہوتا ہے. اور کتنی دیر کی بریک ہوتی ہے کھانے کی؟ بریک نہیں ہوتی ہے, پھر لگاتار بس وہ 10 منٹ کی بس بریک ہوتی ہے. جب کھانا کھاتے ہیں نا تو باری باری کھڑا ہو جاتا ہے ساتھ جلدی سے. دوسرے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ باری باری ہم کھاتے ہیں, وہ کھاتے ہیں, بس ایسے. تو یہ تو بڑی سخت ڈیوٹی ہے کہ کھانے تک کا, گرمی میں بھی, فل گرمیوں میں بھی اسی طرح کام کرتے ہیں. اسی طرح ہی کام کرتے ہیں. آئیڈیا کیسے آئی یہ کانٹینٹ بنانے کا کہ سوشل میڈیا پہ آؤں گا, میں ایسے چھوٹے چھوٹے اسٹوری ولاگز بناؤں گا, یہ آئیڈیا کیسے آیا آپ کو؟ بس میں نے سوچا کہ کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کرتا یا کوئی ایسے کرتا. میں نے سوچا کہ یہی ولاگ بناتا ہوں چھوٹے چھوٹے, انشاءاللہ, کیونکہ لوگ جو ہے نا محنت کرنے والوں کو اور جو غریب بندے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے جیسے میں نے ولاگ بنانا سٹارٹ کیا ہے نا, تو میری ماشاءاللہ سے دوسری ویڈیو بھی 13 ملین پل گئی ہے. تو میں نے سوچا کہ اب اس کو آگے کنٹینیو کرتا ہوں. انشاءاللہ سے ایک دن آئے گا کہ لوگ ابھی بھی بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں. تو آپ کا کوئی, آپ ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ لگاتے ہیں؟ میں سب پر لگاتا ہوں, یوٹیوب پر, ٹک ٹاک پر, فیس بک پر, انسٹاگرام پر. واہ, تو سب سے اچھا کام کہاں پہ, فیڈ بیک کہاں سے آ رہی ہے؟ ٹک ٹاک سے آ رہی ہے. ٹک ٹاک سے. تو آپ کو پیسے بھی آ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ؟ پیسے بھی آ رہے ہیں ٹک ٹاک سے, یوٹیوب سے بھی. ہاں جی, مانیٹائز کرا لیا؟ جی جی. کتنا ٹائم ہوا ہے؟ یہ ہو گئے 6th منتھ ہو گئے ہیں میرے خیال. 6th منتھ ہو گئے. تو ابھی جو یہ پیسے آنا شروع سے, تو جو ضروریات ہے وہ چیزیں پورا ہونا شروع ہو گئی. اتنے کوئی آ رہے ہیں جتنا سیلری سے کما رہے ہیں اس سے زیادہ؟ نہیں, اس سے زیادہ آ رہے ہیں. جی جی, بڑی خوشی ہوئی سن کے. اور بڑے سچے بندے ہیں آپ, کتنی اچھی طریقے سے آپ بتا رہے ہیں. اور یہ جو کانٹینٹ ہے اس میں صرف آپ اپنی ڈیلی لائف کو دکھاتے ہیں یا پھر کچھ اور بھی ساتھ ساتھ کچھ دکھاتے ہیں لوگوں کو, اور میسج بھی دیتے ہیں؟ مجھے تو یہ کانٹینٹ تو بڑا اچھا لگا. جی, ڈیلی لائف بھی ہوتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ دیکھیں, مطلب جیسے میں محنت کر رہا ہوں, آگے آ رہا ہوں, انشاءاللہ مجھے دیکھیں, وہ بھی اس طرح سے محنت کریں. انشاءاللہ محنت کرنے والا ہی آگے آتا ہے. یہ سٹائل آپ نے کیسے بنایا؟ بولنے میں تو آپ کا سٹائل دوسرا ہے, جو آپ ولاگ بناتے ہیں اس میں پیچھے جو اپنی آڈیو, ہر ولاگ میں اپنی پیچھے خود ہی دیتے ہیں, الگ سے دیتے ہیں؟ الگ سے دیتا ہوں. تو یہ جو آڈیو آپ پیچھے سے بول رہے ہوتے ہیں, یہ کس طرح سے ٹون, یہ کیسے بناتے ہیں؟ یہ بڑا یونیک سا سٹائل میں بول رہے ہیں. جی ایسے ہی ہے. وہ دوبارہ مطلب ایک کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں, ادھر پہلے ایک اسکرپٹ لکھ لیتا ہوں, جیسے ولاگ بناتا ہوں نا, تو پھر وہ لکھ لیتا ہوں, تو پھر اسی طرح وائس اوور. تو ہمیں کر کے دکھائیں, ہمیں بتائیں, جیسے آپ ابھی اپنے گھر سے نکلے, ٹھیک ہے, اور یہاں تک پہنچے, اب میرے پاس آئے, میرے پاس انٹرویو دے رہے ہیں, اس کا ٹوٹل کیا بولیں گے, وائس اوور بول کے دکھائیں. بس میں, السلام علیکم دوستو, دن تھا جمعہ اور تاریخ تھی 10 اپریل 2026. ایک ایسا دن جو ہمیشہ کے لیے میری زندگی کے خاص لمحوں میں شامل ہو گیا, کیونکہ اسی دن مجھے موقع ملا میرے فیوریٹ شو مارننگ شو ود فضا میں آنے کا. تو اسی لیے میں نے سوچا کہ ایک تو اپنا خواب پورا ہو جائے گا ٹی وی پر آنے کا, دوسرا فضا کو شادی کی مبارکباد بھی دے دیں گے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ.
ہم ایک بریک کے بعد آتے ہیں اور ایک بریک کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں. اور اجاز کی طرف سے بھی بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ نے ہمیں شادی کی مبارکباد دی. بریک کے بعد اوکے جی, کتنے سبسکرائبرز ہو چکے ہیں سارے پلیٹ فارمز پہ؟ جی ملین کے قریب ہیں سارے پر. تقریباً یوٹیوب پر میرے ہیں 3,72,000 ہیں. واو. جی, اور ٹک ٹاک پر بھی 3.5 لاکھ ہیں. نائس. انسٹاگرام پر بھی 1 لاکھ فالوور ہونے والے ہیں. انسٹاگرام سے تو پیسے نہیں آ رہے ہوں گے؟ آ رہے نہیں, ادھر یہ ہوتا ہے کہ کمپنی والے جو ہے نا مطلب پروموشن وغیرہ کے دے دیتے ہیں. وہ پروموشن کس چیز کی کرا لیتے ہیں انداز؟ کوئی سٹوری وغیرہ لگواتے ہیں ایسے. ابھی کچھ دن پہلے والوں کمپنی نے رابطہ کیا مجھ سے. اچھا, اس طرح سے برانڈ والے بھی پروموشن کروا لیتے ہیں. واو. تو ان کے لیے مطلب ایک چھوٹا سا اسکرپٹ بنانا ہوتا ہے. ہاں, تو وہ بھی پیسے دے دیتے ہیں. اچھا جی. اور بچے؟ ہاں بچے بھی ہیں کتنے؟ 5 بچے ہیں. 5 بچے. تو کھانا آپ خود پکا رہے تھے, تو آپ کے گھر میں بیگم نہیں ہے؟ نہیں, بیگم ہے, وہ بیمار رہتی ہیں. خیریت؟ ہاں, ان کو سانس کا مسئلہ ہے. اچھا. تو اسی وجہ سے پھر گھر کا کام مجھے کرنا پڑتا ہے. اوہ, اس طرح کے تو ہسبینڈز ملتے ہی نہیں ہیں. کتنا خیال رکھنے والے. کین یو امیجن کتنی پازیٹیو چیز کو دیکھو آپ ہمارے شو پہ پلیٹ فارم پہ کتنے فخر سے بات کر رہے ہیں. یہاں پہ تو کوئی مرد بات کر لے نا, میں گھر کے کام کرتا ہوں, اس کے لیے تو بڑی گرنے والی ذلیل ہونے والی بات ہو جاتی ہے. کیوں, عورتیں تو برداشت کرتی ہیں نا. اگر مرد مطلب وہ کہتے ہیں کہ عورت کو برداشت کرنا چاہیے, لیکن مرد کو بھی برداشت کرنا چاہیے کیونکہ عورت کو تکلیف ہے. اگر وہ نہیں کر سکتی ہے تو یہ نہیں کہ آپ اسے گھر سے نکال دیں یا ایسا کر دیں کہ بس یہ کر نہیں سکتی ہے, کیونکہ ہمیں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے. ان کی تکلیف میں برابر کا ہمیں حصہ دار ہونا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ان کی تکلیف. بہت اچھے انسان ہیں آپ. جی, بہت شکریہ. تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ میٹرک ہے میری تعلیم. اچھا, اس کے بعد پھر پہلی جاب جو کی وہ کون سی تھی؟ پہلی جاب بھی یہی کی ہے, پیٹرول پمپ والی. اچھا. ہاں جی. تو کل کو اپنا پیٹرول پمپ خود کا کھول لیں گے جلدی؟ ہم امید کریں آپ سے. جی انشاءاللہ. کہ آپ نے اپنا پمپ کھولنا ہے؟ جی انشاءاللہ. کہاں ارادے کہاں پہ کھولنے کے؟ جی ارادہ وہی ہے اپنے علاقے میں بھی, توسا شریف میں. اچھا, میں اگر آپ کے پمپ سے گزروں گی تو مجھے ایک بار فری پیٹرول ٹینک فل کر دیں گے؟ کر دیں گے انشاءاللہ. ارے کیا بات ہے یار, کتنے اچھے ہیں آپ. تو لوگ آتے ہیں آپ کے پاس سیلفیاں بناتے ہیں, ویڈیوز لیتے ہیں آپ سے آ کے, یار سیلفی تو کرا دو؟ جی آتے ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے. تنگ کرتے ہیں؟ جی, چھوٹے بچے کافی زیادہ آتے ہیں. بہت زیادہ آتے ہیں, فیملیز آتے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میری ویڈیوز فیملیز دیکھتے ہیں. ہاں, تو اس لیے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو آپ کے پاس یہ جو پیٹرول پمپ پہ رش ہے وہ بھی تو آپ کی وجہ سے لگ گیا ہوگا. پیٹرول پمپ والے بھی خوش ہوں گے؟ جی خوش ہوتے ہیں. سیلز بڑھ گئی ہوگی؟ جی نہیں, وہ تعاون کرتے ہیں میرے ساتھ پیٹرول پمپ والے بھی. جی ایسے ہی تعاون کرتے ہیں. جی بہت. مگر ویسے سیلز بھی تو بڑھ گئی ہوگی نا؟ جی سیلز بھی, جی ایسے ہی ہے, سیلز بھی کافی فرق آ گیا ہے. تو آپ کو ٹپ بھی کرا کے جاتے ہیں کوئی لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ ہیں, تو پھر آپ کی ویڈیوز بڑی فین دیکھی ہے تو آپ سے پیٹرول ڈلوایا, آپ کو ٹپ بھی کرائی, ایسے کرتے ہیں؟ نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. اچھا. جی ایسا ہے کہ کوئی فین مجھے پیسے بھیج دیتے ہیں کہ آج آپ نے جو ہے نا بچوں کو زنگر بنا کر دینے ہیں, یا ہماری فرمائش پر آپ نے چکن بریانی بنانی ہے, ایسی فرمائشیں کر دیتے ہیں. کس کو کھلانا ہے؟ بچوں کو اپنے؟ اپنے بچوں کو کھلانا ہے ہماری فرمائش پر. جی کتنے اچھے. جی ایسا. اچھا, فیوچر کا کیا پلان ہے آگے, مستقبل میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ بس یہی ہے کہ انشاءاللہ جیسے محنت کر رہا ہوں, بس اپنے بچوں کو ایک اچھا مستقبل دے سکوں. میری بیٹیاں ہیں, ان کو پڑھاؤں لکھاؤں. دونوں بیٹیاں؟ ہاں 3 بیٹیاں ہیں میری. تینوں بیٹیاں؟ جی, ایک بیٹی مطلب میری ویڈیوز بناتی ہیں, بڑی بیٹی. ان کو میں ویڈیوز میں تو نہیں لاتا ہوں, مگر بناتی کانٹینٹ سارا وہ؟ ہاں وہ ایڈٹ بھی وہ کرتی ہیں؟ نہیں, ایڈٹ میں خود کرتا ہوں. اچھا. جی بناتی وہ ہیں. واہ. جی. اور اس کے علاوہ باقی 2 جو ہیں وہ کتنے سال کی ہیں؟ وہ چھوٹی ہیں, وہ ہیں 10 سال کی ہیں. اچھا, چھوٹی ہیں. ہاں چھوٹی ہیں. ہاں. تو اب ان کو کیا بنانا چاہتے ہیں, بیٹیوں کو کیا سوچا ہے فیوچر؟ جی انشاءاللہ ڈاکٹر بنائے ہوں گے. واہ, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. بڑی بیٹی ماشاءاللہ سے حفظ کر رہی ہے میری. ہاں جی, حافظ قرآن بناؤں گا ان کو. اور چھوٹی دونوں کو انشاءاللہ ڈاکٹر بناؤں گا. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان کرے. بڑی نیک تمنائیں آپ کے لیے ہیں. پورے پاکستان کی طرف سے آپ کو میں بہت سلوٹ کرتی ہوں. بہت شکریہ. کہ 3 بیٹیوں کا باپ اور محنت کر کے کما رہے ہیں, سوشل میڈیا کے تھرو کوئی غلط چیز نہیں ڈال رہے. کتنا اچھا کانٹینٹ ڈیلی کی اپنی ایک لائف جو روٹین ہے وہ دکھا رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے دیکھیں کتنا اچھا. وائرل ہونے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرنی نہیں ہے.
ایک اچھا امپیکٹ، ایمانداری کے ساتھ اچھے کانٹینٹ سے بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں جتنی تنخواہ کماتا ہوں اس سے زیادہ کما لیتا ہوں، تو پھر آپ بھی کما سکتے ہیں. یہ ایک موٹیویشن ہے کہ آپ دیکھیں ان کو اور ان سے سیکھیں. اپنا خیال رکھیے گا اور بہت شکریہ بھائی جان. تھینک یو. پازیٹیو میسیج کے ساتھ میں آپ کے پروگرام کو ختم کروں گی. آپ سے ملاقات کرتے ہیں جلد. اپنا خیال رکھیے. بہت